سورہ بنی اسرائیل آیت 78 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاۃ قائم کریں آپ نماز کو لدلوک الشمس سورج کے ڈھلنے کے بعد الی غسق اللیل رات کی تاریکی تک وقرآن الفجر اور فجر کی نماز کے وقت قرآن پڑھو ان قرآن الفجر بے شک فجر کا قرآن پڑھنا کان مشہودہ ہوتا ہے روح بروح وَمِنَ اللیلی اور رات کو فتہجد بھی پس آپ تہجد پڑھیں اس قرآن کے ساتھ نافلۃ لک یہ زائد ہے آپ کے لیے الآخر سا ترجمہ اور تشریح ہو رہی ہے۔ ماقبل سے ربط لائیے، پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ طائف کے نزدیک رہنے والے لوگوں نے ایمان قبول کرنے کے لیے چند مطالبات پیش کیے اور ہمارے یہ مطالبات مان لو ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ ان کے مطالبات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، تو آپ نے پہلے ہی ان کے ساتھ نرمی کرنا چاہیے کہ یہ کلمہ پڑھ لیں گے، پھر خود ہی نماز بھی پڑھیں گے اور باقی جو ہے نا ارکان اس پر بھی عمل کریں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا تو آخر میں آپ نے فرمایا لا خیر فی دین لا رکوع فیہ، اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے کہ جس میں نماز نہیں ہے۔ بہرحال اجمالی طور پر 5 نمازوں کا ذکر ہے۔ اب نماز ہی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ قائم کریں آپ نماز لدلوک الشمس سورج کے ڈھلنے کے بعد یعنی زوال کے بعد۔ آج کل زوال کا ٹائم 12 بجے کے قریب ہوتا ہے اور سورج ڈھلنے کے بعد پڑھتے رہو الی غسق اللیل رات کی تاریکی اور اندھیرے تک۔ اس میں دیکھیں کہ ظہر عصر مغرب اور عشاء کی نمازیں آ گئی ہیں۔ وقرآن الفجر اور فجر کی نماز کے وقت قرآن پڑھو یا زیادہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی نماز میں 60 آیات سے لے کے 100 آیات تک پڑھتے تھے تاکہ لوگ نماز میں مل جائیں، اور ظہر کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی جیسی صورتیں پڑھتے تھے، اور عصر اور مغرب کی نماز میں چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے جیسے علم تری کیف اور لإیلاف قریش ہو گئی ہے، اور عشاء کی نماز میں درمیانی صورتیں پڑھتے تھے، لمبی صورتیں پسند نہیں کرتے تھے۔ اور نمازوں میں زیادہ قرات فجر کی نماز میں ہوتی تھی، کیوں؟ اس لیے ان قرآن الفجر کان مشہودہ، بے شک فجر کی نماز کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے نا اس وقت فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف ہوتا ہے ایک بائیں طرف۔ جب صبح کی نماز کھڑی ہوتی ہے تو فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے، دن کے فرشتے رات والے فرشتے سے چارج لے لیتے ہیں اور رات والے فرشتے چلے جاتے ہیں یا عصر کی نماز تک رہتے ہیں۔ عصر کی نماز کے وقت پھر ڈیوٹی بدلتی ہے، رات والے فرشتے ان سے چارج لے لیتے ہیں اور دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ فرشتے قرآن پاک بڑے ذوق کے ساتھ سنتے ہیں کیونکہ ان کو رب تعالیٰ کے ساتھ تبان محبت ہے، ان کا اور کوئی کام ہے ہی نہیں ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ سارے ہی تہجد خواہ ہوتے تھے اس لیے آپ کا معمول تھا کہ صبح صادق ہوتے ہی فوراً یعنی کہ فجر کی نماز پڑھا دیتے تھے، اور امت کے لیے حکم ہے کہ اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، یعنی کہ صبح کو خوب روشن کرو، صبح کو خوب روشن کر کے نماز پڑھو، اس میں اجر زیادہ ہے کیونکہ نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے ہر ایک کے ثواب میں زیادتی ہوتی ہے، یعنی کہ جماعت کی نماز میں جتنے آدمی ہوتے ہیں ہر ایک آدمی کی نماز کا ثواب ہر ایک کو ملتا ہے، یعنی کہ اپنی جگہ کے علاوہ اور جتنے بھی آدمی زیادہ ہوں گے نا اتنا ثواب بڑھ جائے گا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ، اور رات کو آپس میں یعنی کہ آپ کیا کریں تہجد کی نماز پڑھیں یعنی اس قرآن کے ساتھ۔ تہجد کی نماز میں بھی قرآن کریم پڑھو، نافلۃ لک سے زائد ہے۔ دیکھیں آپ کے لیے بعض مفسرین کرام اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ 5 نمازیں تو فرض ہیں ہر ایک کے لیے، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حق میں تہجد مزید فرض ہے، لیکن جمہور مفسرین کرام فرماتے ہیں تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے سال فرض رہی ہے اور بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی تھی۔ البتہ نفل نمازیں جتنی ہیں نا ان میں تہجد کی نماز کا بہت بڑا درجہ ہے، یعنی کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سحری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں کہ حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی بخشنے والا یعنی کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخشوں، یعنی اس کی بخشش اس کی ہو جائے، کہ حل من مسترزق فارزقہ، کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں۔ حل من قضا، یعنی کہ ان چیزوں کے علاوہ بھی اعلان ہوتا ہے، حل من قضا یعنی اس کے علاوہ بھی صدق صادق تک یعنی کہ اعلان ہوتا رہتا ہے، یہ صدا آتی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے سچی ذات اور کوئی نہیں ہے، یہ بھی
ہو ہی نہیں سکتا کہ رب بلائے اور پھر دے نہ۔ تو نفل نمازوں میں تہجد کا درجہ بڑا بلند ہے۔ آپ نے تہجد کے 2 نفل بھی پڑھے ہیں، 4 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، اور 6 بھی، اور 8 بھی، اور 12 بھی پڑھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک روایت ہے کہ آپ کی نماز کی، جو رات کی نماز کے متعلق ہمیں بتائیں، فرمایا یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطوبہ، یعنی آپ 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور یہ پوچھو ان کی خوبصورتی اور لمبائی، وطولہن، ان کی لمبائی کے بارے میں، تو 4 رکعتیں پڑھتے تھے، اور بڑی سنو یہ پھر لمبی کتنی پڑھتے تھے، پھر 4 رکعتیں پڑھتے تھے، ثم یصلی ثلاثا، پھر 3 وطر پڑھتے تھے، پھر 2 رکعت نفل پڑھتے تھے وطروں کے بعد۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے یصلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین، 6 مرتبہ 2 رکعتیں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 12 رکعتیں ہو گئیں، پھر 3 وطر پڑھتے تھے، اس کے بعد 2 نفل پڑھتے تھے، تو 8 بھی صحابہ سے ثابت ہیں، 12 بھی ثابت ہیں۔ اسی طرح معمول ہونا چاہیے کہ 8 رکعت تہجد پڑھنا چاہیے کم از کم، رمضان المبارک میں زیادہ پڑھنا چاہیے، 12 رکعت پڑھنی چاہیے۔ بہرحال رمضان میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اسی طرح دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جاتا ہے نا، 8 والی بھی اور 12 والی میں بھی۔ تو باقی لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ مسائل بھی گھڑے ہوئے ہیں، مثلا تہجد کی پہلی رکعت میں اتنی دفعہ قل شریف پڑھو، دوسری میں اتنی دفعہ، تیسری میں اتنی دفعہ پڑھو، یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے، قطعاً جتنا قرآن تمہیں یاد ہے اتنا پڑھ لو۔ عام بیچاروں کی صرف تو قل هو اللہ احد ہی ان کو آتی ہوتی ہے، پڑھتے رہتے ہیں، اس میں کوئی تعین نہیں ہے کہ اتنی دفعہ پڑھو یا اتنی دفعہ پڑھو، یہ لوگوں کی یعنی کہ خانہ ساز باتیں ہیں۔ اسی طرح عام لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے فضائل کی احادیث سنتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اکثر بے سند ہوتی ہیں، یا عملیات والوں کی گھڑی ہوئی سندیں پیش کرتے ہیں، صحیح بہت کم ہوتی ہیں۔ سارا قرآن شریف پڑھو، اس میں ساری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، اور تہجد کی نماز سحری کے وقت پڑھو، صبح سے پہلے اور بعد میں نہیں پڑھ سکتے۔ بہرحال عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ کھڑا کر کے آپ کو آپ کا رب مقام محمود میں، اس کو اس طرح سمجھیے کہ جیسے کوئی بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے عام لوگوں کے لیے، تو جلسہ گاہ میں دریاں بچھاتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ ایسے ہوتے ہیں، لیڈروں کے لیے بڑے بڑے سٹیج ہوتے ہیں، کرسیاں ہوتی ہیں، اسی طرح میدان محشر میں پیغمبروں کے لیے مخصوص جگہ ہوگی اور عام لوگ میدان میں ہوں گے، اسی طرح مخصوص جگہ میں پھر ایک خاص جگہ ہوگی، اس کا نام مقام محمود ہے، اور وہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے، اور کیا ہوگا، حمد کا جھنڈا، یہ آپ کے جھنڈے کا نام ہے، یہ لہرا رہا ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سارے پیغمبر میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں۔ اس مقام محمود میں آپ سجدہ ریز ہوں گے، 50,000 سال کا لمبا دن ہوگا، سورج میل یا 2 میل کی مسافت پر ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبی ہوں گے، نفسی نفسی پکارے ہوں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے 1 ہفتہ یا 15 دن کا لمبا سجدہ ہوگا، فرمایا یلہمنی بمحامد لم تحضرنی الآن، اللہ تعالیٰ مجھے سجدے میں ایسے کلمات الہام فرمائیں گے جو آج مجھے معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک اشفع یشفع، اے محمد سر اٹھاؤ، سفارش کرو، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، اسی کا نام شفاعت کبریٰ ہے، یہ تمام مخلوق کے لیے ہوگی، اور حساب کتاب جلدی شروع ہو جائے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ فرمایا وقل ربی ادخلنی مدخل الصدق، اور کہو اے میرے رب مجھے داخل کریں سچائی کا داخل کرنا۔ مکہ والوں نے آپ کے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یعنی کہ ساتھی ابو بکر صدیق کو لے کر غار ثور میں روش ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے جو تھے نا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی تھی کہ وہ سارا دن مکہ میں رہتے، لوگوں کی باتیں سنتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا کیا باتیں کرتے تھے، رات کی تاریکی میں جا کے بتلاتے تھے کہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ یعنی کہ دودھ غار میں پہنچاتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یعنی 3 دن 3 راتیں غار ثور میں چھپے رہے۔ 3 دن کے بعد عبداللہ ابن اریقط کی رہبری میں مدینہ طیبہ پہنچے۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہو اے پروردگار کہ داخل کرے مجھے سچائی کا داخل کرنا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مکے سے نکال مجھ کو سچائی کا نکالنا، سچائی لے کر جاؤں، سچائی کے ساتھ داخل ہوں، سچ پر قائم ہوں۔
वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, और बनाए आप मेरे लिए अपनी तरफ से यानी गलबा मदद किया हुआ। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई। सिर्फ 8 साल के बाद मक्का मुकर्रमा फतह हो गया। 8 साल कौमों के लिए कोई चीज़ नहीं होते, ठीक है। काबतुल्लाह की बहरूनी दीवारों पे चारों तरफ 360 बुत रखे हुए थे, जिनमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुत था, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का बुत था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का बुत था। सबसे बड़ा बुत हुबल का था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील का। ये काबतुल्लाह की मुजावरों ने अपने खाने के ढंग बनाए हुए थे ना, आज इसका नाम का चढ़ावा, यानी कल उसके नाम का चढ़ावा, परसों उसके नाम का चढ़ावा। यानी साल के 360 दिनों में कोई दिन खाली नहीं होता था। जिस दिन मक्का फतह हुआ तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को भेजा, जाके बुत गिराओ, क्योंकि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं काबा के करीब जाऊँ जबकि बुत भी वहाँ पर मौजूद है। फिर ख़ुद ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने मुझे भी हिम्मत अता फरमाई, समझ आ रही है ना, तो मैं ख़ुद क्यों ना जाऊँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में लाठी थी, एक एक बुत को मारते जाते थे, फरमाते थे जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल, हक़ आ गया और बातिल भाग गया, यानी मिट गया। इस मौके पर फरमाया वक़ुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल, और आप कहें हक़ आ गया है और बातिल चला गया है। इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, बेशक बातिल भागने वाला है, दौड़ने वाला है, उड़ने वाली चीज़ है। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन, और हम उतारते हैं कुरान करीम से माँ वो चीज़ हुआ शिफ़ा, उन जो शिफ़ा है कुरान करीम रूहानी बीमारियों के लिए तो शिफ़ा है ही है, वो तो आपको पता है, और जिस्मानी बीमारियों के लिए भी शिफ़ा है। अगर हमें शिफ़ा हासिल नहीं होती तो इसमें हमारे अंदर कमी है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मौजू पे एक किताब लिखी थी आमाल कुरानी, और दूसरे बुज़ुर्गों ने भी लिखी है आमाल कुरानी, छोटा सा रिसाला। इसमें उन्होंने बताया कि ये पढ़ोगे इस बीमारी से शिफ़ा होगी, ये पढ़ोगे इस बीमारी से शिफ़ा होगी, ये पढ़ोगे फ़लाँ तकलीफ़ दूर होगी। लेकिन याद रखिए कि दम झाड़ के लिए नेक होना शर्त है, और कोई गुनाह करे, झूठ बोले, ग़ीबत करे, हराम खाए, फिर असर कम होता है। कुरान में असर ज़रूर है और हमारी ज़बान हमारे अमल में असर नहीं है। तो कुरान शिफ़ा है व रहमतुल लिल मुमिनीन, और रहमत है मुमिनों के लिए। वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला खसारा, और नहीं ज़्यादा करता ज़ालिमों के लिए कुरान मगर नुकसान। जैसे जैसे देखें कुरान नाजिल होता है ना, वो इनकार करते हैं, कुफ्र बढ़ता है, खसारा बढ़ता है, उनको नुकसान ही नुकसान होता है। इंसान की नाशुक्री का बयान अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान के जो मजाज है नाशुक्री का जिक्र फरमाया, और इरशाद है व इज़ा अनअमना अलल इंसानि अअरज़ा, जिस वक़्त हम इनाम करते हैं इंसान पर तो एराज़ करते हैं, हमें याद नहीं करता। मालो दौलत देते हैं, औलाद देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, वन आबी जानी भी, और पहलू तही करता है, हमारी याद से गुरेज करता है। व इज़ा मस्सहु शर्र, जिस वक़्त उसको पहुँचती है तकलीफ़, कान यअसा, ना उम्मीद हो जाता है अल्लाह ताला की रहमत से। हालांकि अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद होना गुनाह है, अल्लाह ताला के अज़ाब से बेखौफ होना भी गुनाह है। अल ईमान बैन रिजाहि वल खौफी, ईमान जो होता है ना उम्मीद और खौफ के दरमियान होता है। तो अल्लाह ताला से डरो, उसकी रहमत की उम्मीद भी रखो। अगर अल्लाह ताला किसी पर इनाम करे तो वो रब ताला का ज़्यादा शुक्र अदा करे, ना शुक्री ना करे। तो अल्लाह ताला ने तरक्की दी है, माल में, औलाद में कुशादगी अता फरमाई है, मगर हमारी हालत ये है कि वलो बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादी लबगौ फिल अर्ज़, सूरह शूरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर अल्लाह ताला कुशादगी पैदा कर दे रिज़्क़ में अपने बंदों के लिए तो सरकशी करते हैं, ज़मीन में माल को फजूल खर्ची में उड़ाते हैं। फरमाया कुल, आप फरमा दीजिए कुल्लु यामलु अला शाकिलती, हर एक अमल करता है अपने तरीके पर, मोमिन अपनी जगह पर और काफिर अपनी जगह पर। फ़रब्बुकुम आलमु बिमन हुवा अहदा सबीला, बस तुम्हारा रब खूब जानता है उसको जो ज़्यादा हिदायत याफ्ता है रास्ते के लिहाज से, वो गुमराहों को भी जानता है और हिदायत याफ्तों को भी वो जानता है।